بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر 31 ہے، اور سبق نمبر 31 ہم مکتبۃ البشریٰ کتاب مختصر القدوری کا صفحہ نمبر 227 سے پڑھیں گے۔ کتاب الحج ہمارا چل رہا تھا، باب التمتع، یہاں سے پڑھیں گے۔ دیکھیں، باب تمتع کا معنی ہے نفع کمانا، نفع حاصل کرنا۔ یہ اس حج کو حج تمتع بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج تمتع کرنے والا پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، پھر اس کے بعد حلال ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں احرام کی وجہ سے ممنوع تھیں ان سے نفع حاصل کرتا ہے، اور پھر حج کے ایام میں دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے۔ یہ تمتع ہے۔ امام قدوری علیہ رحمہ نے حج قران کو مقدم کیا تمتع پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احناف کے ہاں حج قران یہ افضل تھا تمتع سے، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا۔ اور پھر دوسرا نمبر حج تمتع کا ہے، تیسرا نمبر حج افراد کا ہے، تو اس وجہ سے دوسرے نمبر پر حج تمتع کی قسم کو ذکر کیا، اور پھر حج افراد کو۔ ذرا دیکھیے یہاں سے، التمتع افضل من الافراد عندنا، کہ حج تمتع جو ہے یہ افضل ہے افراد سے ہمارے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک۔ اور تمتع علی وجہین، تمتع جو ہے یہ دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک، تمتع وہ کہ متمتع جو ہے وہ ہانکے گا ہدی کو، یعنی چلائے گا اپنے ساتھ ہدی کو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اپنے ساتھ ہدی کو نہیں چلائے گا۔ ہدی کو اپنے ساتھ چلانا اور ہدی کو اپنے ساتھ نہ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تمتع کرنے والا کہ جو گھر سے ہی دم تمتع کے لیے جانور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہدی ایسے جانور کو کہتے ہیں جو حرم کے اندر ذبح کرنے کے لیے گھر سے ساتھ لایا جائے، ایسے جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ تو حج تمتع کرنے والا گھر سے جانور لے کے جائے گا، ایک صورت۔ دوسری صورت، گھر سے جانور لے کر نہیں جائے گا۔ آگے ہر ایک کا الگ حکم ہے کہ جو گھر سے جانور لے کر جائے تو وہ حج کا عمرے کا احرام باندھنے کے، عمرے سے مکمل ہونے کے بعد عمرے کے احرام سے نہ نکلے، پھر حج کا احرام باندھے، پھر آخر میں دونوں احراموں سے اکٹھے نکلے۔ اور جو گھر سے تمتع کی نیت سے گیا اور جانور ساتھ نہیں لے کے گیا، وہ عمرے کے افعال کرنے کے بعد وہ حلق کر کے حلال ہو جائے، اور پھر اس کے بعد حج کے ایام میں دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ یہ فرق ہے ان میں۔ وصفۃ المتمتع، یہاں سے تمتع کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، حج تمتع کا طریقہ۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا کرے تمتع کرنے والا میقات سے احرام باندھے گا، اور پھر اس کے بعد احرام باندھے میقات سے بھی عمرے کا احرام باندھے، اور داخل ہو مکہ کے اندر، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، اور وَيَطُوفُهَا، اور پھر کیا کرے، طواف کرے بیت اللہ کا، مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے، مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے، اور پھر اس کے بعد سعی کرے اور حلق کرے، سعی کرے اور اپنے سر کا حلق کرے سعی کرنے کے بعد، اور قصر کرے۔ دیکھیں، طواف ویسے کرے گا جیسے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں حج کے ابتدا میں بیان کیا تھا طواف کا طریقہ، اور سعی کا طریقہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، اور کہاں سے ابتدا کرنی ہے اور کہاں ختم کرنی ہے۔ پھر حلق کرائے، یعنی ٹنڈ کرائے، یا پھر اپنے بال چھوٹے کرائے۔ وقد حل من عمرتہ، تو اب یہ شخص اپنے عمرے سے حلال ہو گیا۔ اور آگے ہے کہ ختم کر دے تلبیہ۔ ختم کر دے تلبیہ کا کیا مطلب؟ جب ابتدا کرے طواف کے ساتھ، یعنی جب طواف کے ساتھ ابتدا کرے تو اپنا جو تلبیہ ہے اس تلبیہ کو ختم کر دے۔ جب طواف کرے گا تو تلبیہ کو ختم کر دے گا، یعنی تلبیہ کہنا چھوڑ دے گا۔ اب طواف شروع کیا ہوا ہے اس نے، اب اس کے بعد طواف کے اندر جو دعائیں ہیں اور اپنی ذات کے لیے جو دعائیں مانگنی ہیں، اب وہ دعائیں مانگے، اب تلبیہ نہ کہے۔ اور اس کے بعد جب اس کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے تو عمرہ مکمل ہونے کے بعد وہ یقیم بمکہ حلالا، اب مکہ میں حلال ہو کر رہے، مکہ میں حلال ہو کر رہے۔ کیا مطلب مکہ میں حلال ہو کر رہنے کا؟
دیکھیں اب مکہ میں جب تک حج کے ایام نہیں آتے یہ مکہ میں رہے، باقی جو ممنوعات احرام تھے وہ اس پر لازم نہیں ہے. اب کپڑے بھی پہن سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری وغیرہ بھی کر سکتا ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَّةِ، اور جب یوم ترویہ ہو تو اب احرام باندھے حج کا، اور مسجد احرام سے احرام باندھے حج کا، کیونکہ عمرے کا احرام تو اس نے باندھا تھا میقات سے، لیکن اب حج کا احرام یہ مسجد احرام سے باندھے. وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ الْمُفْرَدُ، اور پھر حج کے لیے وہ افعال کرے جو پیچھے ہم نے حج مفرد کے کا طریقہ بیان کیا ہے، یعنی یوم ترویہ سے حج باندھ کر مینا کی طرف جائے، پھر مینا سے جائے عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان سے رات کو مزدلفہ میں آئے، پھر مزدلفہ سے مینا میں آئے، مینا میں رمی جمرات کرے اور پھر قربانی کرے، حلق کرے، پھر طواف زیارت کے لیے مکہ تشریف لائے، پھر آخر میں رمی جمرات کرے. یہ سارا طریقہ. اب اس پر جب یہ حج مکمل کر لے گا تو اس کے اوپر دم ہوگا. دم بھی کون سا؟ دم میں تمتع ہوگا، یعنی شکرانے کے طور پر اس نے دم میں تمتع ادا کرنا ہے. دم میں تمتع کیونکہ اس نے حج اور عمرے کا احرام پہلے عمرے کا احرام باندھا ہے حج کے مہینوں میں، اور پھر اس کے بعد اس نے حج کے ایام میں حج کے احرام باندھا ہے، اس لیے دم میں تمتع ہوگا. اور اگر یہ شخص، جیسے ہم نے پچھلے دم قران کے اندر بیان کیا تھا، اگر یہ شخص نہیں پاتا اس کو جو ذبح کرے تو اب صام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اب یہ 3 روزے رکھے حج کے ایام میں، 3 روزے رکھے حج کے ایام میں، اور 7 روزے رکھے جب یہ شخص اپنے گھر واپس لوٹ جائے، اذا رجع الی اہلہ، جب اپنے گھر چلا جائے. اور اگر ارادہ کرے متمتع کہ وہ ہدی کو بھی ہانک کر ساتھ لے جائے تو یہ شخص احرام باندھے عمرے کا اور ساتھ ہدی کو لے جائے اپنے ساتھ، اور اگر ہو وہ ہدی بدنہ سے مراد اونٹ ہے، بدنہ سے مراد اونٹ ہے تو قلادہ پہنائے، اس کو چمڑے کا قلادہ پہنائے یا جوتے کے ساتھ قلادہ کا مطلب یہ کہ اس کے گلے میں ہار ڈال دے تاکہ نشانی کے طور پر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جانور جو ہے، یہ جانور ہدی کا جانور ہے، اس کا احترام وغیرہ وہی ہدی والا اس کا احترام کیا جائے، اس کے ساتھ ہدی والے معاملات کیے جائیں، یعنی اس کے اوپر سواری نہ کی جائے اور اس کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے، اس کا احترام کیا جائے. یہ اس کا مطلب ہے قلادہ پہنانے کا، کہ قلادہ پہنا دے. قلادہ چمڑے کا بھی پہنا سکتا ہے، جوتے کے ساتھ بھی پہنا سکتا ہے، تو یہ قلادہ پہنانا ہے. اور اس کے بعد آگے ذکر کیا اور شار کر دے بدنا کا. شار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کندھے کے اوپر جو اس کی کوہان ہے، اس کے کوہان کے اوپر زخم کر کے وہ چیرا دے دے، اور جو خون نکلے وہ خون اس کے کوہان پر مل دے. اس کو شار کرنا کہتے ہیں. یہ امام ابو یوسف اور امام محمد علی رحمہ کے نزدیک ہے یہ کہ شار کرے ان کے کوہان کے دائیں جانب سے، لیکن امام ابو حنیفہ علی رحمہ فرماتے کہ شار نہ کرے کیونکہ یہ جانور کو ایک قسم کا تکلیف دینا ہے. آگے ذکر کیا کہ اذا دخل مکہ طاف فسعى، جب مکہ میں داخل ہو تو اب یہ شخص طواف کرے اور سعی کرے، طواف کرے اور سعی کرے، یہ اور حلال نہ ہو حتیٰ کہ محرم رہے، حتیٰ کہ احرام باندھ لے حج کا. حلال نہ ہو یعنی جیسے پیچھے ہم نے کہا تھا کہ جو حدیث ساتھ نہیں لایا حج تمتع کے اندر وہ عمرے کے ساتھ افعال کرنے کے ساتھ حلال ہو جائے گا، لیکن یہاں یہ ہے کہ ولم یحلل، وہ حلال نہیں ہوگا حتی یحرم بالحج یوم الترویہ، یہاں تک کہ وہ احرام باندھے حج کا یوم ترویہ کے دن. فإن قدم الاحرام قبلہ جاز، اگر کوئی شخص اس حج کے احرام کو یوم ترویہ سے پہلے باندھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. یوم ترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، اگر کوئی 8 ذی الحجہ سے پہلے حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو جائز ہے، یہ جائز ہے. اب جب یہ شخص حج تمتع کر لے گا تو اس کے اوپر دم تمتع ہوگا. وَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ، اور جب حلق کر لے یوم نحر کے دن، حلق کر لے پس تحقیق حلال ہو جائے گا یہ دونوں احراموں سے، یہ عمرے کے احرام سے بھی حلال ہو جائے گا اور اس حج کے احرام سے بھی حلال ہو جائے گا. تو آگے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، اہل مکہ پر نہ حج تمتع ہے اور نہ ہی حج قران ہے. اہل مکہ پر نہ حج تمتع ہے اور نہ ہی حج قران ہے، سوائے اس کے کہ اہل مکہ کے لیے صرف اور صرف افراد ہے. انما لهم الافراد خاصتا، ان کے لیے صرف حج افراد ہے، حج تمتع اور حج قران ان کے لیے نہیں ہے. اور جب حج تمتع کرنے والا واپس
لوٹے اپنے گھر کی طرف اپنے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد، بس اگر نہ ہو اس کے پاس ہدی کے جس کو وہ ہانک کے، تو باطل ہو جائے گا اس کا تمتع۔ دیکھیں یہاں سے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ جو شخص عمرہ کے اپنے ساتھ ہدی ساتھ نہیں لایا تھا اور حج کے مہینوں میں اس نے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے پھر واپس اپنے گھر آ گیا، حج نہیں کیا، تو اس کا جو حج تمتع ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور جو شخص احرام باندھے عمرے کا حج کے مہینے سے پہلے اور طواف کرے عمرے کے 4 چکر سے کم، پھر حج کے مہینے داخل ہو گئے اور پھر اپنے طواف کو مکمل کیا حج کے مہینے کے اندر اور احرام باندھا پھر اسی سال حج کا، تو یہ شخص بھی حج تمتع کرنے والا ہوگا۔ دیکھیں حج کے مہینے جو ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ذوالقعدہ کے رمضان کے آخر میں یعنی چاند رات اگر کوئی طواف کر رہا ہے، 3 چکر کاٹے ہیں تو چاند نظر آ گیا، باقی 4 چکر یا اس سے زائد اس نے چاند نظر آنے کے بعد کیے ہیں، تو اس کا یہ عمرہ شوال کے مہینے میں ہو گیا جو اشہر الحج ہیں۔ تو اب اگر اسی سال یہ اور پھر اس عمرے سے حلال ہونے کے بعد واپس گھر آ جاتا ہے یا وہیں رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شخص حج کے لیے جاتا ہے، حج افراد کر لیتا ہے، تو یہ شخص بھی حج تمتع کرنے والا ہوگا اور اس پر دم تمتع ہوگا۔ اور اگر وَإِن طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ 4 أَشْوَاطٍ فَصَاعِدًا، اگر اس نے اپنے عمرے کا طواف کیا اشہر الحج سے پہلے 4 چکر یا اس سے زیادہ، پھر اسی سال اس نے حج کیا، تو یہ حج تمتع کرنے والا نہیں ہے۔ اشہر الحج کیا ہے؟ دیکھیں اشہر الحج شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ اشہر الحج ہے۔ حج کے مہینے جسے کہا جا سکتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر احرام باندھا جاتا ہے۔ اور اگر مقدم کیا حرام کو حج کے ساتھ اس پر، تو جائز، یہ بھی جائز ہے، یعنی اگر اس سے پہلے احرام باندھ لیا تو یہ احرام باندھنا بھی جائز، اس کا حج ہو جائے گا۔ اور جب حیض آ جائے عورت کو احرام کے وقت، تو یہ عورت غسل کرے اور احرام باندھ لے اور کرے وہ جو کرتا ہے جو کیا حاجی نے۔